بیماریاں ہیں کہ اصل بیماریاں 3 ہیں، تو روحانی بیماریوں میں بھی اصل بیماریاں 3 ہیں۔ ہر بیماری سے شاخیں نکلتی ہیں 100 بیماریاں، لیکن اصل جو روحانی نفسانی بیماریاں 3 ہیں۔ 3 بیماریوں پہ آپ کنٹرول کر لیں، آپ کی روح بڑی طاقت پر رہے گی، بڑی ہی عبادت کریں گے، مزے کے ساتھ عبادت کریں گے، لذت کے ساتھ۔ یہ 3 بیماریاں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، ذلیل کرتی ہیں، دنیا آخرت اس کی برباد کرتی ہیں، وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ دیکھیے اللہ پاک نے ہر انسان کو 3 ہادی عطا کی، 3 ہادی ہیں آپ کو اللہ نے، کافر کو بھی مسلمان، بعض کو پتہ ہے بعض کو پتہ نہیں۔ 3 استاد ہیں آپ کی جو مفت میں اللہ نے دی ہے، 3 ہدایت دینے والے ہیں، 3 ٹیچر ہیں آپ کے۔ یہاں تک کہ احادیث میں ہے، علماء فرماتے ہیں یہ باطنی نبی ہیں، اللہ نے چھپے ہوئے نبی دیے آپ۔ 3 نبی ہیں چھپے ہوئے جو اللہ نے ہر ایک انسان کی ہدایت کے لیے دیے ہیں۔ یہ 3 ولی ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، 3 ہادی ہیں۔ کون ہے؟ سب سے بڑا ہادی عقل ہے، عقل۔ افلا یعقلون، کتنی مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے تمہیں عقل دی ہے، یہ بڑی نعمت، بڑا ہادی ہے، یہ بڑا استاد ہے، یہ باطنی نبی ہے آپ کا، یہ باطنی رہبر ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، جس نے عقل کو برباد کیا خدا اسے دنیا میں بھی برباد کرتا ہے آخرت میں۔ جو انسان شراب پیتا ہے وہ عقل کو برباد کرتا ہے۔ آنکھ سے افضل ہے عقل، آنکھ کے ذریعے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، عقل کے ذریعے سے جنتی بنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چھری لے کر آنکھ پہ لگا کہیں پاگل ہے، آنکھ جیسی نعمت کو تباہ کر دیا۔ جو شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا پاگل ہے، وہ عقل کو تباہ کر رہا ہے۔ عقل جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی وہ عقل ہے، اسی کے ذریعے سے تو معرفت خدا ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے تو اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے، اسی کے ذریعے تو انسان بنتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو انسان حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ شراب میں، نشے میں انسان کی عقل تباہ۔ ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو انگلینڈ میں ہمارے مومنین اکثر یہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، تو ہم جب ان کی ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں کہ مولانا ذرا ٹرین میں کیا ہو گیا، میں ذرا کپڑا رکھوں پھر آپ بیٹھے، کیوں؟ کہیے نجس ہے، ٹیکسی میری نجس ہے، کیوں؟ کیسے کہ بچے نے پیشاب کیا؟ کہ بچے نہیں، بڑے انگریز نے پیشاب کر دیا، وہ کیونکہ نشہ کرتے کہتے مولانا جب ہم سیٹرڈے نائٹ کو انگریزوں کو اٹھاتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہمارے ہی گاڑی میں پیشاب کر دیتے ہیں، ہوش بھی نہیں ہوتے، اٹھا کے ہم جا کے گھر میں۔ دیکھو انسان اللہ نے کتنی عزت دی، اور جب عقل نہیں رہتی تو انسان بچے سے بھی بدتر ہوتا ہے، کسی کی گاڑی پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عقل باطنی رہبر ہے ہر انسان کو اللہ نے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ضمیر۔ ضمیر، ہاں، ایک انسان کو اللہ نے ضمیر بھی دیا۔ کیسے؟ مثلا کسی نے، آپ پیاسے تھے، پانی کر رہے تھے، کسی نے پانی پلا دیا، اب ضمیر کیا ہے؟ ضمیر کہتے اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے احسان کا بدلہ احسان۔ یا ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا، کہیں کہ میں نمک حرام نہیں بنوں گا، میں نے اس کا نمک کھایا۔ ضمیر سے کہتے ہیں جس انسان کا ضمیر زندہ ہے وہ انسان عظیم شان انسان، ہاں؟ لیکن جس کا ضمیر مردہ ہے وہ حیوان سے بدتر ہے۔ آپ نے 10 سال کھلایا پلایا، پھر آپ ہی کو آگے اس نے نقصان پہنچایا۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ اس انسان کا ضمیر نہیں ہے، بے ضمیر ہے، جو بے ضمیر ہے وہ کتے سے بدتر ہے۔ الانسان عبید الاحسان، اور قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان
احسان کا بدلہ احسان یہ ضمیر ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے اس کا ایمان زندہ ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے اس کی انسانیت زندہ ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایسے کام کرتے ہیں, ایسے گناہ بے ضمیر ہو جاتے ہیں. لوگ ہیں باضمیر ہے, حتیٰ کہ کہتے ہیں اس کے دادا نے, اس کے پردادا نے مجھ پہ احسان کیا. یہ ہے ضمیر. میں اس کے نسل کے خلاف, خاندان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں. یہ ہے نمک شناس. یہ انسان کے اندر موجود ہے چیز. کافر کو بھی اللہ نے دی ہے. آپ دیکھیے نا پاکستان میں ڈاکو ڈالتے ہیں, ڈاکہ زنی کوئی انسانی کام نہیں ہے. ڈاکو ہے, بدماش ہے, قاتل ہے, مگر کبھی ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. کہتے نہیں ہم نے اس کا نمک کھایا, ہم اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. اور یہی صفت ان کو کبھی ہدایت کی طرف لے آتی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ایران کا واقعہ ہے, شاید علامہ مجلسی میں سے 2 مجلسی ہوتے عالم ہمارے, تو کسی نے کہا کہ مولانا یہ ڈاکو ہے, بدماش ہے. انہوں نے مجھے بڑا تنقید کیا. آتے ہیں, لوٹ جاتے ہیں دکان پہ, کبھی ادھر. میں غریب آدمی, ان کا مقابلہ نہیں. میں آپ کے پاس آیا ہوں شکایت کہ جی میں ڈاکو آیا ہے, مجھے دعوت کرو. ٹھیک, اب اس کے گھر میں آئے ڈاکو, زبردستی کھانا کھلاؤ, یہ کرو, بیچارے میں کھانا کھلاؤ. مولانا کو بھی چلا دی, مولانا اب ڈاکو نے پہچان. وہ ڈاکو بھی ظاہر ہے کہ غیر نہیں دے گی مدد کے. ہمارے مولانا آ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ گئے تو ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ مولانا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے ضمیر ہیں. ہم ڈاکو ہیں مگر بے ضمیر نہیں, بے غیرت نہیں. ہم جس کا نمک کھاتے ہیں کبھی اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے. ہم نمک شناس ہیں, نمک بدماش. ہم ڈاکو ہیں مگر بے ضمیر نہیں. جس کا ہم نمک کھا لیں کبھی ہم اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتے. مولانا نے سر جھکایا, کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا مولانا ہماری گردن کاٹو. ایک مثال بتا دو کہ ہم نے اگر کسی کا نمک کھایا ہو پھر ہم نے اس پہ ڈاکہ ڈالا, ابھی میری گردن کاٹ. ہم نمک شناس, ہم نمک حرام نہیں ہے, بے ضمیر. علامہ مجلسی نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے. کیسے مولانا؟ کہا جس خدا کا تم نے بچپن سے لے کر آج تک نمک کھایا, تم ڈاکے ڈال کر اس خدا کی مخالفت نہیں کر رہے. بس یہ ڈاکوؤں نے سر جھکا دیا اور زاروں قطار روتے روتے قدموں کے گر گئے عالم کہ مولانا بس آپ نے مجھے ہدایت دے دی, آج کے بعد کبھی ہم ڈاکہ نہیں کریں. دیکھیے یہ ہے ضمیر زندہ. ڈاکو تھے مگر ضمیر زندہ تھا تو توبہ کر اللہ کے راستے پر آ گئے. اور ممکن ہے کہ انسان ظاہراً نیک ہو مگر اس کا ضمیر مردہ ہو. ضمیر اگر مردہ ہو جائے تو خدا اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حدیث میں بھی, روایتوں میں بھی اور تجربے میں ثبوت بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے محسن پہ ظلم کرتا ہے یا محسن خوش ہوتا ہے, جس نے احسان کیا اسی کی مخالفت, اسی کی قیمت. کسی نے آپ کو کویت بھیجا, اس نے احسان کیا. کسی نے آپ کو جواب دی, اس نے, اب جیسا بھی ہے آپ کا تو احسان ہے, اب اسی کے خلاف کر رہے ہیں. فرمایا جو محسن خوش ہوتا ہے خدا اس کی عمر کم کر دیتا. یہ سب اور کئی لوگ محسن خوش تھے, وہ جلدی اس دنیا سے فارغ ہو گئے. یعنی اتنا بڑا ہونا خدا برداشت نہیں. بعض گناہوں کی سزا آخرت میں ہے لیکن جو محسن خوش ہے اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. یعنی اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو انسان حیوان سے بدتر ہے. ضمیر کیا ہے؟ یہ باطنی آپ کا رہبر ہے, آپ کا استاد ہے. دیکھو آنکھ میں شرم کرو, اس نے تجھ پہ احسان کیا ہے, اس نے تجھے ہدایت دی ہے, اس نے تجھے درس پڑھایا ہے, اس نے تجھے بیٹی کا رشتہ دیا ہے, اس نے تجھے نوکری دلائی ہے, اس نے چھوٹا بھی احسان کیا ہے. تو باضمیر انسان کبھی محسن کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بے ضمیر ہو جائے تو بے غیرت ہے.
خدا اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. بہت ساری بیماریاں یہاں سے نکلتی ہیں. اور جو باضمیر انسان ہے کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری نعمت جو اللہ نے آپ سب کو دی ہے اور وہ باطنی آپ کا رہبر ہے، استاد ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت. سب انسانوں کی فطرت دین پر ہے، اسلام پر ہے. صلوات پڑھیں محمد کیسے؟ اگر سب کی فطرت اسلام پر ہے تو کوئی ہندو کیوں ہے، کوئی سکھ کیوں ہے، کوئی عیسائی کیوں ہے، سب مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ سوال کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سب کی فطرت ایک. پھر یہ مذہب الگ الگ کیوں؟ اب دیکھیے آپ ہندو سے پوچھیں کہ بھئی آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں یا ناکامی چاہتے ہیں؟ کہتا ہے میں دنیا میں کامیابی چاہتا ہوں. کافر سے پوچھیں دنیا میں کامیابی چاہتے ہو یا ناکامی؟ کہے گا دنیا میں کامیابی. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ناکام ہونا نہیں چاہتا. صلوات پڑھیں محمد جو آتے لیکن فطرت کوئی نہیں. اچھا بزنس کیا، ہندو سے پوچھیں بھائی دکان کھولی ہے، نفع چاہیے یا نقصان؟ کہے گا نفع چاہیے. مسلمان سے پوچھئے نفع چاہیے نقصان؟ کہے گا نفع چاہیے. دکان نقصان کے لیے نہیں کھولی. ہر انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ مجھے نفع چاہیے. نفع سے محبت ہے، نقصان سے نفرت ہے. اور نفع کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے نفع جنت ہے اور نقصان کیا ہے؟ جہنم ہے. سلمان بھائی محمد سب کی فطرت ایک ہے. کسی سے پوچھے بھائی، ہندو سے پوچھے، سکھ سے پوچھے، مسلمان سے پوچھے، یہودی سے پوچھے، عیسائی سے، بھائی بتاؤ عدل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ عدل اچھی ہے یا بری چیز؟ ہر ایک انسان کہے گا عدل اچھی چیز. ظلم اچھا ہے یا برا؟ ہر ایک انسان کہے گا ظلم برا ہے. کوئی انسان نہیں کہے گا ظلم اچھا. اب آپ نے دیکھا سارے انسانوں کی فطرت ایک ہے، مگر انسان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جب اس کی فطرت ضعیف ہو جاتی ہے یا اصل اس کی فطرت مر جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ کی فطرت مرتی بھی ہے. ہاں فطرت مرتی بھی ہے، جیسے انسان مرتا ہے فطرت بھی مرتی ہے. کیسے مرتی ہے فطرت؟ اب بتائیے اولاد سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے یا نہیں؟ ہر انسان کی فطرت میں ہے نا اپنے اولاد سے محبت کرنا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھتے محمد. اس زمانے میں جب ہمارے پیارے پاک نبی آئے تو لوگ فطرت ان کی مر چکی تھی، وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. فطرت میں ہے کہ اولاد سے محبت، مگر وہ زندہ بیٹیوں کو دفن کیوں کرتے تھے؟ کہ اتنا میڈیا پروپیگنڈا کیا گیا اور اتنا غلط میڈیا، غلط پروپیگنڈا بنایا گیا کہ جس کے پاس بیٹی ہے وہ بے غیرت ہے، کل کوئی اس کا بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے گا. اس کو اتنا غلط ذہنوں میں ڈالا گیا کہ لوگ اسے بے غیرتی سمجھنے لگے، حالانکہ بے غیرتی نہیں تھی. اس کو ذلت سمجھنے لگے، حالانکہ ذلت نہیں تھی. یعنی کبھی ماحول پروپیگنڈا ایک اچھی چیز کو برا کر کے دکھاتا ہے اور ہزاروں لوگ گمراہ ہو جاتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مثلا حجاب یہ عورت کی فطرت میں ہے، حجاب عورت کی فطرت میں ہے، شرم و حیا عورت کی فطرت میں ہے. مگر فرائیڈزم کے ذریعے سے یا شیطانی فکر کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہ بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ حجاب بہت بڑی چیز ہے، حجاب مت پہنے، اس میں آپ بیکورڈ ہو جائیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ حجاب سے نفرت کرنے لگتے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھو حجاب فطرت میں ایک کلپ ہم نے دیکھی، ابھی ہمارے پاس ہے بھی، اگر آپ چاہیں تو آپ کو دے دیں گے، کہ نیو یارک کی اسٹریٹ پہ، نیو یارک اسلامی ملک نہیں، نیو یارک کی ایک گلی میں ایک عورت جو بے حجاب ہے وہ چلی اور 10 منٹ کیمرہ نے اس کو دکھایا. جو عورت جا رہی ہے 10 منٹ میں
تقریباً 20 بدماشوں نے اس کو گالیاں دی، اس پہ غلط جملے فٹ کیے، اس کو تنگ کیا. یعنی 10 منٹ میں 20 لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، اس کی عزت پہ حملہ کیا. کبھی کوئی غلط جملہ گالی دی ہے اس کو، تم ایسی ہو تم ایسی ہو. 10 منٹ میں بے حجاب عورت پہ 20 بدماشیں حملہ کیا. پھر اسی گلی میں ایک باحجاب عورت کو گزارا گیا، اس کی بھی فلم بنی. وہی بدماش کھڑے تھے، کسی نے نہ برا کہا، نہ کسی نے گالی دی، نہ کسی نے ہاتھ لگایا. تب آپ نے دیکھا کہ فطرت میں انسان کے ہے کہ حجاب یہ عورت کو عزت بھی دے رہا ہے اور پروٹیکشن بھی دے رہا ہے. میں بتا دوں کہ ابھی کی فلم ہے، ابھی کا زمانہ ہے کہ وہ بدماش بھی احترام کر رہے ہیں حجاب کا، کیونکہ حجاب یہ فطرت میں ہے، انسانوں کی فطرت میں جو اللہ کا حکم ہے. تو دین اسلام فطرت ہے. سلوات پڑھی محمد